آج کی یہ محفل آزادی کے جشن کے موقع پر 15 اگست کے آج اس رات میں منعقد ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ نے برادر ذی وقار حضرت مولانا حافظ غفران اشرفی صاحب سے مالیگاؤں کے مجاہدین اور شہیدوں کی تاریخ کو سماعت کیا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی قوم اپنے ماضی کو چھوڑ کر اپنی بے حالی کو بحال نہیں کر سکتی اور اپنے مستقبل کو کبھی تابناک نہیں کر سکتی۔ ماضی کی تاریخ یاد رکھنا ہر انسان کے لیے اور خاص طور پر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ماضی ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی آپ مستقبل کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ آپ دیکھیں، ماضی کی تاریخ کو کھود کر نکالنے کا جذبہ اگر انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ کسی نے عطا کیا ہے تو اسے اسلام کہتے ہیں۔ ماضی کی جو شخصیات پردہ خفا میں چھپ گئی تھی، مشکوک ہو گئی تھی، اسلام نے آنے کے بعد ان کو اتنے مستند طور پر بیان کیا کہ آج وہ ہستیاں ہمارے سامنے بالکل اس طرح سے ہے جیسے روز روشن آیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت آدم پردہ خفا میں تھے اسلام کے آنے سے پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق واضح طور پر کوئی نظریہ لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ حضرت نوح، حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، ان کی زندگیاں توریت، انجیل اور زبور کے حوالے سے لوگوں کے پاس موجود تھی، لیکن بالکل مسخ شدہ تاریخ کے حوالے سے تھی۔ اسلام نے، قرآن نے یہ احسان کیا کہ ان ہستیوں کو بالکل وہ جیسے تھے ویسے من و ان بیان کیا، اور پھر لوگوں کو پتا چلا قوموں کی تاریخ کو۔ قرآن نے قوموں کی تاریخ بیان کی ہے، حالانکہ معاذ اللہ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر آپ کو تاریخ بھی مل رہی ہے، آپ کو جغرافی کے مضامین بھی مل رہے ہیں، آپ کو سائنسی علوم بھی مل رہے ہیں، آپ کو ستاروں کی انجمن بھی مل رہی ہے، آپ کو سریا کی سجاوٹ بھی مل رہی ہے، آپ کو شفق کا جمال بھی مل رہا ہے، آپ کو افق کی سرخیاں بھی مل رہی ہے، آپ کو جنت کے باغ و بہاروں کی جو ہے وہ اس کے تصورات بھی مل رہے ہیں، آپ کو نہروں کے تخیلات بھی مل رہے ہیں، آپ کو رات کی سیاہ چادر بھی مل رہی ہے، آپ کو دن کا سویرا بھی نظر آ رہا ہے۔ قرآن نے سب کھول کھول کر بیان کیا، اور ہمیں قرآن نے بتایا کہ اگر اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دو گے تو اللہ اکبر، تم مستقبل کی اپنی عمارت کو خوبصورت طور پر تعمیر نہیں کر سکتے۔ اور ہمیشہ باطل پرستوں نے، باطل نظریات رکھنے والوں نے یہ منصوبہ بنایا، اہل حق کی تاریخ کو منسوخ کر دو، اہل حق کی تاریخ کو چھپا دو، اہل حق کی تاریخ کو ختم کر دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ واقعات قرآن مقدس میں جو بیان نہیں ہو سکے، کسی حکمت کے تحت احادیث طیبہ میں بہت تفصیل کے ساتھ ان کو بیان فرمایا، بنی اسرائیل کے واقعات۔ اور حضور علیہ السلام نے ترغیب بھی دی کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، اس لیے کہ اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے واقعات کا تعلق تو تاریخی سے تھا، اس کے اندر عبرت کی باتیں بھی ہیں، لیکن یہ سب چھپ چکا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو واضح کیا۔ آج بھی جبکہ آزادی کو ہمارے یہاں پر جو ہے تقریباً جو ہے پونا صدی گزر چکی ہے، اور اب لوگ جو ہیں اللہ اکبر مکمل ایک صدی گزارنے کی طرف جا رہے ہیں، ایسے حالات کے اندر ہمارے ملک کے جو حالات بنائے گئے ہیں، اصل تاریخ کو دشمنان ملک و ملت نے مشکوک کرنے کی کوشش کی ہے، مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس وقت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، خطبہ کی ذمہ داری ہے، محررین اور مصنفین کی ذمہ داری ہے کہ وہ چپ نہ
بیٹھیں اور مصلحت پسندی کا جو ہے وہ مظاہرہ نہ کریں، بلکہ جس کو خدا نے قلم کی قوت دی ہے وہ قلم کا استعمال کرے، جس کو زبان کی قوت دی ہے وہ زبان کا استعمال کرے، جس کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جس طرح کی قوت دی ہے اس کا استعمال کر کے اپنی قوم کے سامنے صحیح تاریخ پیش کرے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے آج جو ہیرو بنے ہوئے ہیں کل تو وہ انگریزوں کی چمچگیری کر رہے تھے، لیکن اللہ اکبر سر کٹانے والے کون تھے؟ اللہ اللہ، سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ اگر کہیں پڑھا گیا ہے تو وہ کسی اللہ اکبر دھرم شالہ میں یا کسی اور جگہ نہیں پڑھا گیا ہے۔ انگریزوں کے خلاف اگر جہاد کا فتویٰ پڑھا گیا ہے تو وہ دن جمعہ کا دن تھا، وہ جگہ مسجد تھی، دلی کی جامع مسجد، اور اس میں فتویٰ پڑھنے والا کوئی ایرا گیرا نتو خیرہ نہیں تھا، بلکہ دنیا اسے علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے یہ فتویٰ پڑھا تھا، اور جہاد کا فتویٰ پڑھ کے انگریزوں کو بھگانے کے حوالے سے جو آپ نے چنگاری کو شعلہ جوال بنایا ہے، پھر اس کی تاریخ دیکھیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یوٹیوب اور فیس بک پر ڈوبے رہنے والوں، اپنی تاریخ پر نظر کرو کہ تمہارے پرخوں نے کس قدر قربانیاں دی ہے، کیسی محنتیں کی ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، چونکہ عنوان ہے مسلمان اور علماء کا کردار آزادی کی جنگ میں، چونکہ آزادی کی پہلی جنگ باضابطہ طور پر جو لڑی گئی ہے، بلکہ آزادی کی بنیادیں جب رکھی گئی ہے وہ سن ہے 1857۔ 1857 میں انقلاب کی آواز بلند ہوئی۔ ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ جس وقت انگریز آئے، انگریزوں نے تو فارسی اور عربی کا جنازہ نکالنے کا پلان کیا تھا۔ اس وقت کی گورنمنٹ کی زبان فارسی زبان، جج فیصلے کرتے تھے فارسی زبان میں، عرضیاں لکھی جاتی تھی۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان کی جو گورنمنٹ کی زبان تھی، حکومت کی زبان تھی، وہ فارسی زبان تھی۔ ٹھیک، انگریزوں نے آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا، فارسی کا خاتمہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ ٹھیک، مسلمانوں کو نے یہ دیکھا۔ اب ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں تو لوگ اپنی اپنی صوبائی بولیاں بول ہی رہے تھے، انگریزوں نے یہ بھی کیا، فارسی ختم کر کے صوبائی بولی کو پرموٹ کیا، اور یا انگریزی یا صوبائی بولی۔ تو جو 1857 کے اندر انقلاب کی آواز اٹھی ہے، تو چونکہ انگریزوں کے زیر اثر زی حضوری جن لوگوں نے کی، انہوں نے تو فارسی کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ اس کا تعلق مکمل مسلمین سے تھا۔ ایک پہچان تھی گویا کہ مسلمانوں کی، 700 سال سے حکومتیں مسلمانوں کی تھی، اقتدار مسلمانوں کا تھا، عدالتیں مسلمانوں کی تھی، تخت مسلمانوں کا تھا، تاج مسلمانوں کا تھا، یہ جو سجایا ہندوستان کو مسلمانوں نے ہے، بالکل یہ بولتی ہوئی تصویر ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ مسلمانوں، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، ہم لوگ نفرتوں کی بولی نہیں بولتے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، سر جھکا کر کے جو ہے وہ شرمندہ رہ کر جینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فخر سے سر اونچا کر کے جیو کہ تمہارے پرخوں نے ملک کو لوٹا نہیں ہے، ملک سے لیا نہیں ہے، بلکہ ملک کو دیا ہے، اور ملک کو جو دیا ہے اس کی بہترین جو ہے وہ اگر کوئی صورت ہے تو عمارتیں دیکھ لو۔ اس ملک میں آسمان سے جو مینار اونچے اونچے باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے پرخوں کے بنائے ہوئے ہیں، قطب مینار سے لے کر کے تاج محل تک، تاج محل سے لے کر لال قلعے تک، لال قلعے سے لے کر بھلبھلیا تک، یہ سب کس کی دین ہے؟ ہماری دین ہے، ہم نے سجایا، ہم نے سنوارا، لوگوں نے لوٹا ہے، لوٹنے والے اور تھے، ورنہ ہم لوگوں کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ تم نے کیا دیا ہے ملک کو؟ ملک کو ہم نے دیا ہے۔ لال قلعے کی سرخی سے اگر ہندوستان کی مانگ میں کسی نے سندور بھرا ہے تو وہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہی تو ہے۔ اور اللہ اکبر، تاج محل کے سفید لباس کی ساڑی، اللہ اللہ، اگر کسی کے زیب تن کی گئی ہے، کسی کے ہاتھوں ہندوستان کو زیب تن کی گئی ہے، تو وہ مسلمانوں کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا اپنا ذوق
ذوق ہے، ہم جہاں گئے ہم نے لیا نہیں، ہم نے دیا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اپنا ذوق ہے، اپنا انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، لوگ فارسی زبان کو مٹانے کے چکر میں تھے۔ 1857 میں جب انقلاب کی آواز بلند ہوئی پہلی مرتبہ، جس کو انگریز غدر اور دھوکہ کہتا ہے، اگر یہ نعرہ کسی اور قوم کا ہوتا تو نعرے کا مطلب ان کی اپنی زبان میں ہوتا، اگر کرناٹک والے لگاتے تو کنڑا میں کوئی بات ہوتی نا اس طرح کی، اسی طرح ہندی میں کوئی کرتا تو کوئی اس کا معنی، لیکن یہ انقلاب پر توجہ کریں۔ انقلاب کہنے والا بھی کوئی نہ کوئی مسلمان تھا، تبھی تو اس نے انقلاب کہا ہے۔ اور دنیا آج تک انقلاب کا بدل تو کیا، لوگ نیم البدل کی بات کرتے ہیں، انقلاب کا ہم معنی بدل بھی تلاش نہ کر سکی۔ جو لوگ اردو مٹانے کی بات کرتے ہیں وہ بھی جب نعرہ لگاتے ہیں تو انقلاب ہی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ اردو کا احسان ہے، اردو کا احسان ہے لوگوں پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حکومت 700 سال تک کے آپ کے پرکھوں نے کی۔ ایک بات اور بتاؤں، اتنے انصاف سے حکومت کی ہندوستان میں مسلمانوں نے کہ دنیا کی، ہندوستان کی جو اکثریت آج ہے وہ کل بھی ہندوستان کی اکثریت تھی، اور مسلمان آج اقلیت میں ہے، وہ کل بھی اقلیت میں تھے۔ لیکن آپ غور فرمائیں، اقلیت اکثریت پر حکومت نہیں کر پاتی زیادہ دن تک۔ توجہ کرنا، اقلیت یعنی مائنورٹی، میجورٹی پر بہت دن تک کے حکومت نہیں کر پاتی، کیونکہ اکثریت کبھی بھی احتجاج کر دے، بغاوت کر دے، کھڑی ہو جائے تو نہیں ٹک پائیں گے نا جو قلیل تعداد میں ہے۔ لیکن اگر ہم نے 700 سال تک حکومت کی اکثریت پر، تو اس کا مطلب ہمارے اخلاق اور رواداری لوگوں کے ساتھ کتنی اچھی رہی ہوگی کہ لوگوں نے اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی ہم سے ٹکراؤ کی صورت پیدا نہیں کی۔ کس قدر ہمارے اخلاق رہے ہوں گے، کس طرح ہماری رواداری رہی ہوگی۔ یہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے اخلاق ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام جب مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا ہے، لوگ فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں تو مفتوح علاقے کو، مفتوحہ علاقے کو یعنی جو فتح ہوا ہے اس کے لوگوں کو ہاتھیوں سے، گھوڑوں سے، اونٹوں سے کچلتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ لیکن جب آمینہ کا لال مکے کی زمین پر داخل ہوتا ہے فاتحانہ شان سے تو عاجزی سے سر اتنا جھکا لیتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان کو سر لگتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان سب کو معاف کیا جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ یہی اسوہ حسنہ مسلمانوں کے پاس ہر جگہ موجود تھا، جہاں بھی فاتح بن کر کے گئے تو کسی کی عورت کو کنیز نہ بنایا، کسی کی آبرو نہ لوٹی، کسی کی عزت نہ لوٹی، کسی کا وقار نہ لوٹا، کسی کی مذہبی جو ہے وہ عبادت گاہوں پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے عام معافی کا اعلان کیا۔ جو نہیں لڑے گا مجھ سے نہیں لڑیں گے، جس نے تلوار اندر کر لیا ہم اس کی جان نہیں لیں گے، عورتوں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جرائم نہیں کیے جائیں گے، حتیٰ کہ پھلدار درختوں کو کاٹا نہیں جائے گا، جانوروں پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا۔ تو اقلیت ہونے کے باوجود اکثریت پر حکومت کی، لیکن اکثریت نے بغاوت نہیں کی کیونکہ اخلاق ہمارے ایسے تھے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو کہ انگریزوں کا ٹارگٹ تھا مسلمان۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے جو مذاہب کے لوگ تھے ان کو مذہبی معاملات میں اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ اکثریت کو چند مذہبی لوگ تھے جو مذہبی تھے، آج بھی دوسرے مذاہب میں آپ دیکھ لیں جو مذہبی لوگ ہیں وہی مذہبی لوگ ہیں، اکثریت مذہبی نہیں ہوتی۔ لیکن برخلاف دوسرے مذاہب کے اسلام کا یہ طور طریقہ ہے کہ اسلام میں جو بھی مسلمان ہے اس کو مذہبی بن کر رہنا ہوتا ہے، اور اس انگریزوں کا مذہب تھا عیسائیت اور مسلمانوں کا مذہب تھا اسلام۔ تو انگریزوں کو یہ خوف تھا کیا کہ مسلمانوں سے ہم نے حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے، اور یہ لوگ مذہبی معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ آج بھی دنیا جانتی ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جب بھی ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، ہمارے مسجد کے امام گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں،
لیکن وہ مسلمان جو جمعہ 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے بھاگتے ہیں، وہ سینہ تان کر ابھی بھی سامنے آتے ہیں۔ اسلامی غیرت ہمارے یہاں اب بھی موجود ہے الحمدللہ۔ اتنی غفلت کے باوجود بھی اب بھی ہمارے یہاں اسلامی غیرت موجود ہے کہ جب بھی اسلام سے، شریعت سے، دین سے، مذہب و مسلک سے کھلواڑ ہوتا ہے تو آج بھی حسینی اپنا سینہ لے کر کے سامنے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوروں کے یہاں مر جانا ختم ہو جانا ہے، لیکن حسینیوں کے یہاں مر جانا اللہ کے نام پر حیات ابدی کا پا جانا ہے۔ ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، مرے شہید اور بچ گئے تو غازی ہے۔ ہمارے یہاں 2 ہی تصور ہے، یا تو غازی کی طرح جیو یا تو شہید ہو جاؤ، تیسرا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے جو بچے شیر دلوں کی طرح، اسی طرح حضرت ٹیپو سلطان شہید نے ایک جملہ کہا تھا، بہت مشہور ہے، لوگ کوٹ کرتے ہیں سلطان کا جملہ۔ میں نے اس کے یہاں میسور میں بھی اس کو کوٹ کیا تھا۔ جب میں میسور گیا تھا تو میں نے وہاں سے بھی کہا، وہاں بھی کہا تھا کہ میسور والو، سلطان نے کہا کہ بھیڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی۔ میں نے کہا کتنا لوگ اس پر نعرہ لگاتے ہیں، چیختے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کیا جملہ کہا سلطان نے؟ میں نے کہا میرے اپنے ناقص علم کے مطابق یہ سلطان کی اپنے دماغ کی اپج نہیں تھی، یہ سلطان کی اپنی خود کی تحقیق نہیں تھی، یہ سلطان کے اپنے خود کے جملے نہیں تھے، اس لیے کہ سلطان کا پورا خاندان امام حسین کا موروثی غلام تھا۔ وہاں تو باپ کا نام بھی حیدر علی ہے، خود کا نام بھی فتح علی ہے، علی کے بغیر وہاں کام چلتا ہی نہیں ہے۔ تو علی سے اتنا جڑا تھا یہ خاندان کہ اس خاندان نے جینا بھی اولاد علی سے سیکھا تھا اور مرنا بھی اولاد علی سے سیکھا تھا۔ تو سلطان نے یہ جو کہا بھیڑ کی 1000 دن کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، یہ سلطان کے گھر کا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ کربلا میں امام حسین کا جملہ ہے۔ جب یزیدیوں نے کہا تھا حسین جان بچانا اولاد بچانا ہے تو یزید کی بیعت کر لو، تو میرے امام نے کہا تھا قید کی 1000 دن کی زندگی سے اللہ کی رضا کی آزادی کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلا جہاں کربلا ہے وہاں رد بلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں کربلا ہے وہاں رد بلا ہے، وہاں انقلاب ہے، وہاں جرأت ہے، وہاں شجاعت ہے، وہاں جمع مردی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا 700 سال تک حکومت کرنے والی قوم مسلم سے انگریزوں کو خوف تھا کہ یہ دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے، یہ مذہب کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے، اور پھر یہ علماء کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو 1857 کے انقلاب کے موقع پر انگریزوں کے قدم اکھاڑ دیے تھے مسلمانوں نے۔ ایک طوفان آیا تھا، طوفان، جس سے انگریزوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، گھروں میں چھپنے کو مجبور ہو گئے تھے۔ بس یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، کچھ کہوں تو کہاں نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زیر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ آج جو ہندوستان کے باپ دادا بنے ہوئے نا، انہی کے باپ داداؤں نے مخبری کی تھی۔ آج جو ملک کے وارث بنے ہوئے نا، ٹھیکیدار بنے ہوئے نا، انہی کے باپ داداؤں نے مخبری کی تھی، اور مخبری کرنے کے بعد پورا پانسا پلٹ دیا تھا مخبری کی وجہ سے۔ اور جب پانسا پلٹا تو پھر چونکہ تحقیق یہ تھی، جاسوسی یہ تھی، مخبری یہ تھی، کیا کہ یہ سب کیا کرایا مسلمانوں کا ہے۔ بہادر شاہ ظفر، فضل خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ، کفایت علی کافی، اسی طریقے سے علامہ مدراسی، علامہ فیض احمد بدایونی، اس طرح سے ہمارے اکابرین کو اور علماء کو جو ہے وہ پھر ان پہ مقدمہ چلایا گیا۔ انگریز اپنی ڈائری میں، ایک انگریز لکھتا ہے اپنی ڈائری میں، روز نامچے میں، کہ دلی کو ختم کر دو، ایک مینار باقی رہنے دو تاکہ آنے والی دنیا کو پتا چلے کہ یہ کوئی شہر تھا، اجاڑ دو اس کو، ختم کر دو اس کو، ہمیشہ کے لیے برباد کر دو اس کو، اور اس کے بعد
مسلمانوں کا اتنا خون ہوا. اچھا جو دوست و دشمن جن جن لوگوں نے لکھا ہے, کہا کہ دلی کی جامع مسجد لاشوں سے بھر گئی. توجہ کرنا, آج جو لوگ آزادی کے ہیرو بنے ہوئے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں ذرا تعصب کیا نہ, اور آپ سے بھی کہتا ہوں اپنی تاریخ سمجھو. اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. اپنی تاریخ اپنے بزرگوں سے سنو, اپنی تاریخ اپنے علماء سے سنو. لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ دلی کی جامع مسجد لاشوں سے بھر گئی. تو مسجد جن کی لاشوں سے بھری تھی, تو مسجد میں آتے کون ہیں؟ مسجد میں کون آتے؟ عیسائی آتے مسجد میں, یہودی آتے, کون آتے مسجد میں؟ جن کی مسجد تھی انہی سے بھر گئی مسجد, انہی کی لاشوں سے. اور اس کے بعد دلی سے لے کے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. لاکھوں علماء شہید کیے, لاکھوں علماء. اور وہ بھی علماء جو تھے وہ اس دور کے علماء. کیسے علماء, کیسے علماء؟ کوئی شاہ عبدالعزیز کا شاگرد ہے, کوئی شاہ ولی اللہ کا شاگرد ہے, کوئی فضل خیر آبادی کا شاگرد ہے. اندازہ فرمائے ایسے بڑے بڑے جید علماء کرام, ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. اور اس کے بعد مسلمانوں کو چونکہ ٹارگٹ کیا تھا کہ یہی ہمارے خلاف, کیونکہ یہ زندہ قوم ہے. دیکھو آج بھی آپ دنیا کی پوری دنیا دیکھ لیں, میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا دیکھ لیں, ہر جگہ مسلمان نشانے پر کیوں ہیں؟ سب کے ساتھ یہ بیٹھ جاتے ہیں, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, سب کے ساتھ کھاتے ہیں, سب کے ساتھ منہ میں منہ ڈالتے ہیں. مسلمان کیوں آنکھ میں کھٹکتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو زندہ قوم سے تکلیف ہے, لوگوں کو خوف ہے تو زندہ قوم سے. اور دنیا میں مسلمان ہی زندہ قوم ہے کیونکہ اس کے پاس زندہ کتاب موجود ہے قرآن کی شکل میں, اس کے پاس زندہ رسول موجود ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں. ایک بات آپ سے کہوں, جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی قائد نہیں ہے, کوئی رہنما نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس, مجھے غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ کی موجودگی بھی اب تمہیں کس قائد کی تلاش ہے؟ ارے رسول اللہ سے بڑا قائد کون ہے؟ ہوا قدوتنا, ہوا قائدنا. وہ تو ہمارا قائد بھی ہے, وہ ہمارا قدوہ بھی ہے. بس بات اتنی ہے کہ ان کو فالو کرنا شروع کر دو. انقلاب کی تم زندہ صبح دیکھو گے, اپنی زندگی کے اندر دیکھو گے. حضور قائد ہے, حضور سے بڑھ کر کے قائد کون ہے؟ اور جتنے قائدین بعد میں ہے وہ سب حضور کے نائب ہیں. اصل قائد حضور کی ذات اور صرف حضور کی ذات ہے. حضور صرف ہمارے قائد نہیں, وہ نبیوں کے بھی قائد ہیں, وہ انبیاء کے بھی قائد ہیں, وہ صحابہ کے بھی قائد ہیں, وہ تمام اولین اور آخرین کے قائد ہیں. اور وہ صرف زمین کے اوپر نہیں, زمین کے اندر بھی قائد ہے, میدان محشر میں بھی قائد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی قیادت مطلقہ ہے, ان کی قیادت و سیادت ہمیشہ کی ہے, اس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے. اس کی رضا قیامت تک پھیلی ہوئی ہے, اس کی رضا جنت تک پھیلی ہوئی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, مسلمان زندہ قوم ہے. پوری دنیا کو دیکھ لے, سب لرزہ بر اندام ہے. اسرائیل سے لے کر کے فلاں 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 سارے دماغ والے. کیوں؟ یہ زندہ قوم ہے, یہ سمجھوتا نہیں کرتی, یہ مذہب و مسلک کے نام پر مرنا جانتی ہے اور مرنا بھی جانتی ہے, اور پھر موت کے گھاٹ اتارنا بھی جانتی ہے. اس قوم سے دنیا یوں ہی لرزہ بر اندام نہیں ہے. تو انگریزوں کو خوف تھا, خطرہ تھا کہ یہ پلٹیں گے. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ تو کہا ان کے جو اصل قائدین ہیں ان کو قتل کرو. علماء کو قتل کیا. اللہ فضل, بار بار آپ سن چکے, اللہ فضل خیر آبادی کو انڈمان بھیجا گیا, کالا پانی کی سزا. حضرت بہادر شاہ ظفر, اسی طریقے سے اور بھی علماء کو کسی کو پھانسیاں دی گئی. اور پھر جو دوسرے علماء اور مسلمان تھے جو بچ گئے تھے, کیونکہ اور لوگ تو کچھ مخبری کر رہے تھے, ایک نمبر دو, یا تو وہ حامل آ رہے تھے. ان کو یہ تھا کہ پہلے کسی کی حکومت تھی, ابھی کسی کی, نہ پہلے ہماری تھی نہ ابھی ہماری ہے. تو اس لیے وہ کمپرمائز کرنے کے لیے تیار تھے اور کر چکے تھے, وہ کر چکے تھے. اس لیے کہ بزدل قوموں کو پیٹ بھر روٹی اور تن کو کپڑا چاہیے, اس سے بڑھ کر ان کو کیا ہے. لیکن وہ قوم جو وارث کربلا و نجف ہو, وہ قوم جو بدر و احد کی تاریخ رکھتی ہو, وہ جو قوم جو خندق و خیبر کا مزاج رکھتی ہو, اس قوم پر حکومت کرنا اتنا آسان نہیں تھا.
تو انگریزوں نے ٹارگٹ کیا مسلمانوں کو، اور جب ٹارگٹ کیا تو پھر مسلمانوں کو جو انہوں نے سزا دی ہے، مخبروں کے کہنے پہ چن چن کر کس طرح کی سزا، اللہ اکبر، توپوں پر رکھ کر کے بھوندا گیا، توپوں پر۔ یہ ملک آزاد جو ہوا یوں ہی نہیں ہوا۔ میں اینڈ پر کچھ باتیں درد دل کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن بات کو میں وقت پہ سمیٹتے ہوئے کہ توپوں پر رکھ کر کے تمہارے پرکھوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو بھوندا گیا، گولیوں سے بھوندا گیا، پھانسیاں دی گئی، اور اتنی دردناک سزائیں دی گئی ان کو، اللہ اکبر، کہ انگریز چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو سزا دی جائے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، ان کے ایمان کو چیلنج کیا جائے، ان کے مذہب کو چیلنج کیا جائے۔ بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے، ان کمروں میں سور ذبح کیا جاتا تھا، ان کمروں میں سور ذبح کیا جاتا تھا۔ سور جو ہمارے یہاں حرام ہے، اور سور کا نام سن کر ہمارا بچہ گھین کرتا ہے، ہمارے یہاں تو سور کا نام بھی لینا لوگ پسند نہیں کرتے، بلکہ بار بار سور کا نام لو تو بھی لوگوں پر گرا گزرتا ہے۔ لیکن سور ذبح کر کے پورے کمرے کو لیپ دیا جاتا تھا۔ لیپنا سمجھتے ہیں نا، میں اپنے مالیگاؤں کی بھاشا میں گفتگو کروں، لیپ دیا جاتا تھا، پوت دیا جاتا تھا پورے کمرے کو، اور لیپنے پوتنے کے بعد جنہوں نے 1857 کے انقلاب میں حصہ لیا تھا، علماء کا ساتھ دیا تھا، ملک کی آزادی کے حوالے سے انقلاب کا نعرہ بلند کیا تھا، انگریزوں کے قدم کے حوالے سے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، ان کو دونوں طرف کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جاتے، اور ہاتھ باندھ کر کہا جاتا اس کو چاٹو، زبان سے چاٹو۔ وہ مسلمان تھے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر یہ کوئی اور ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے سور کیا مسئلہ تھا، سور تو اس کے لیے کوئی میٹر ہی نہیں تھا، لیکن مسلمان کے لیے سور حرام ہے تو زبان سے وہ کمرے چٹوائے جاتے، لیکن مسلمان نہیں چاٹتے تو پھر مارا جاتا، پیٹا جاتا، ننگا کیا جاتا، اللہ اکبر، سطر پر سزائیں دی جاتی، سطر پر آگ کی سزائیں دی جاتی، ناخن کھینچے جاتے، آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیری جاتی، اور پھر بھی ڈٹے رہتے، اس لیے کہ یہ قوم بلالی جذبہ رکھنے والی قوم تھی۔ تو پھر کیا ہوتا، اللہ اکبر، سور کی کھال میں ان کو لپیٹ دیا جاتا، اور سور کی کھال میں لپیٹ کر جلایا جاتا۔ یہ تک سزائیں دی گئی تمہارے پرکھوں کو، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہزاروں لاکھوں ماؤں کی گود اجڑی ہے گود زینب کی طرح، لاکھوں ماؤں کے معصوم شہید ہوئے ہیں شہربانوں اور رباب کی گود کی طرح، لاکھوں عورتوں کا سہاگ اجڑا ہے، تب جا کر کے ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ 1857 کی قربانی کے بعد سے لگاتار قربانی در قربانی دی گئی۔ انگریزوں نے مسلمان علماء کی جاگیریں ضبط کی، جائیداد ضبط کی، گھر کا بے گھر کیا، کتب خانے تک چھین لیے۔ وہ لوگ جن کی زندگی بڑی شاہانہ گزرتی تھی ان کو روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج کیا۔ مسلمانوں نے یہ سب برداشت کیا، ملک کی آزادی، کیونکہ مسلمان علماء یہ سوچ رہے تھے اگر ہم نے انگریزوں کا تسلط کو گوارا کر لیا، وہ اسکولوں کے ذریعے سے عیسائیت پھیلا رہے ہیں، بے دینی پھیلا رہے ہیں، پردے کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اسلامی سوچ و فکر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ علماء نے کہا ملک تو گیا ہاتھ سے، مذہب بھی خطرے میں ہے، اس لیے علماء اٹھے تھے، اور انگریزوں کا اصل ٹارگٹ اور ہدف جو تھا وہ علماء تھے اور مسلمان تھے، اس لیے آپ دیکھیں انہوں نے سزائیں دی، بلکہ بنگال میں مسلمانوں کی جاگیریں ضبط کر کے جو مسلمانوں کے علاوہ قومیں تھی ان کے ہاتھوں سستے میں فروخت کیا۔ آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں، تاریخ میں سب موجود ہے، لیکن پھر کہتا ہوں حقائق چھپائے جاتے ہیں، حقیقتیں چھپائی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ 15 اگست کے 1-2 جلسوں پر بات ختم نہ کریں، بلکہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے لیں، اور اپنے علماء کی، اپنی قوم کی، ابھی مولانا بیان کر رہے تھے کہ 121 لوگ
اسی ایک شہر کی بات، چھوٹا سا شہر تھا، مٹھی بھر شہر، چھوٹا سا شہر، چند گلیوں کا شہر، جس میں 121 تھے اور باقی 4-5 دوسرے تھے۔ اس سے آپ پرسنٹیج کا اندازہ لگائیں نا کہ کتنے لوگ اٹھے تھے۔ یہ ہماری قوم اس لیے ملک کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتی ہے کہ ہمارے رسول نے محبت ملک کا درس دیا ہے، ملک کی محبت کا درس۔ ہمارے آقا علیہ السلام ہے جب وطن کی طرف پلٹتے تھے تو اونٹ کی اور سواری کی نکیل چھوڑ دیتے تھے تاکہ تیز دوڑاتے ہوئے جو ہے اپنے وطن کی طرف لے جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنایا تو دعا کرتے تھے، اے اللہ جتنی محبت مکے کی تھی اس سے زیادہ مدینے میں کی محبت دے، اے اللہ جتنا برکت مکے میں تھی اس سے ڈبل برکت مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ اللہ یہ جو وباؤں کا اور بلاؤں کا شہر کہلاتا ہے یثرب کے حوالے سے اس کو تابہ طیبہ طوبہ شہر شفا کر دے۔ اور اتنی محبت کی پھر مدینہ منورہ سے اور وطن کی محبت لوگوں کے سامنے عملی طور پہ پیش کی کہ جب تبوک سے واپسی کے موقع پہ، کیونکہ تبوک میں بہت دن لگ گئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کو، تبوک میں بہت دن لگ گئے تھے، جب اللہ کے رسول تبوک سے واپس لوٹے تو مدینہ منورہ کی طرف سے ہوا آ رہی تھی۔ توجہ کرنا، بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، روایت یاد آ گئی۔ تبوک سے واپس لوٹتے مدینہ شریف کی طرف سے بڑی خوبصورت ہوا آ رہی تھی، اور اس ہوا میں چونکہ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور جب کھچر دوڑ رہے تھے اور اونٹنیاں دوڑ رہی تھی تو ان سے گرد و غبار اڑ اڑ کر کے پورا قافلہ جو ہے اس گرد و غبار کے اندر چھپ گیا تھا۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے گرد و غبار اونٹوں کے پیروں سے لگتے ہیں، گھوڑوں کے پیروں سے لگتے ہیں، کھچروں کے پیروں سے لگتے ہیں، اور ہوا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو سب لوگوں نے اپنے امامے کے شملے کو ڈانٹے کی طرح چہرے پہ باندھنا شروع کیا تاکہ اس غبار سے اپنا چہرہ بچائیں۔ حضور نے شملہ پیچھے کر کے کہا مدینے کے غبار میں بھی شفا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے چہرے سے جب امامے کا شملہ ہٹایا تو پھر سب لوگوں نے کہا جس غبار میں شفا ہو پھر اس سے پردہ کیسا، اس سے حجاب کیسا، اس سے کپڑا کیسا۔ اور لوگوں نے مدینہ منورہ کے غبار کو خوشی خوشی اپنے چہرے پہ لیا، اپنے بدن پہ لیا۔ اس سے وطن کی محبت حضور علیہ السلام نے پیش فرمائی۔ جب تک مکے میں رہے حضور علیہ السلام نے زندگی کی سب سے پہلی لڑائی جس جنگ میں حصہ لیا وہ جنگ تھی مکہ المکرمہ کے دفاع کی جنگ۔ اس میں حضور علیہ السلام ابھی بچپنے کی عمر میں تھے کہ اپنے چچاؤں کو تلوار، تیریں اور پتھر اٹھا کر کے دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جنگ میں حصہ لیا، یہ بتایا کہ وطن آزاد ہونا چاہیے۔ آج آزادی کی اس فضا میں اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ ہمارے علماء اور ہمارے پرکھوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں بعد میں اور بھی لوگ آئے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمان، یہ بھی یاد رکھنا، یہ غلط فہمی کوئی نہ پھیلانا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مسلمان تھے، ایسا نہیں، صرف مسلمان نہیں تھے، مسلمان آگے تھے اور بھی قوم کے لوگ ساتھ تھے، لیکن اکثریت مسلمانوں کی تھی، بڑی قربانیاں مسلمانوں کی تھی۔ ہم نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو کھویا ہے، اگر جن کو پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ ہے وہ جانتے ہیں۔ جب حضرت علامہ فضل خیر آبادی کو انڈمان اور کالا پانی کی جو ہے وہ جیل میں بھیجا گیا تو آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا، آپ کہتے ہیں ہاں میں نے فتویٰ دیا، جہاد کا فتویٰ میں نے دیا، انقلاب کی آواز ہم نے بلند کی ہے، انقلاب ہم نے بلند کیا ہے۔ تو اس وقت علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن جس میں بلالی رنگ ہو اس نے کب اپنا ضمیر بیچنا تھا۔ تو بیل گاڑی کے پہیے سے حضرت فضل خیر آبادی کو باندھا جاتا تھا اور بیل گاڑی کا پہیہ چلایا جاتا تھا۔ جب بیل گاڑی کا پہیہ چلتا تھا تو ہڈیاں ٹوٹنے کی کڑک کڑ کی آواز آتی تھی، تو مثل امام زین العابدین حضرت فضل خیر آبادی اغثنی یا رسول اللہ کی صدائیں وہاں بھی بلند فرماتے تھے۔ آپ اس سے پتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے آزادی کی بنیاد رکھی ہے، انقلاب کی آواز بلند کی ہے، اور مسلمانوں نے بھی وہ کون، مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں بھی وہ جو اغثنا یا رسول اللہ کی صدا لگانے والے ہیں، یا رسول اللہ کا اعلان کرنے والے ہیں۔ یہ تو برا ہو فرقہ واریت کا، ایک نمبر فرقہ واریت نے مسلمانوں کو ہٹایا اور مسلکی منافرت نے ان اکابرین کے نام چھپا دیے۔
کہ اب لوگ ان کے نام نہیں لیتے بھی ہیں تو بالکل روا روی میں بالکل ہلکا ہلفل لیتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء نے بہت بڑی قربانیاں دی. ان علماء کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے پھانسی کا پھندا دیکھ کر کے بیوی بچہ یاد نہیں کیا. ان علماء کی قربانیاں ہیں جنہوں نے پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی رسول اللہ کی مدحت کی ہے, حضور کی نعت بیان کی ہے, حضور کے عشق کو لوگوں کے سامنے پھیلایا ہے. اور انہوں نے پوری جرات کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. ان علماء نے قربانیاں دی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اب میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اس آزاد ملک میں آزاد فضا میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. فرقہ واریت ہر دور میں رہی ہے اور ہر دور میں رہے گی, اس لیے کہ حکمراں طبقے کو جب تک لڑائیں گے نہیں وہ حکومت کیسے کریں گے. ٹھیک, ایک بات مجھے حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب قبلہ اعظمی کی بہت یاد آتی ہے. بہار میں ایک مرتبہ میں حضرت کے ساتھ تھا, ایک جلسے میں کچھ لوگ انٹرویو لینے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہندوستان میں فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے, ہندو مسلم فساد, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان اعظمی صاحب مدظ اللہ العالی جو ہماری جماعت کے مایہ ناز مفکر ہیں, سنی دعوت اسلامی کے سرپرست اعلیٰ, بڑا خوبصورت جواب حضرت نے دیا تھا. میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ہندوستان میں کبھی بھی ہندو مسلم فساد ہوا ہی نہیں. حضور مفکر اسلام کا جواب تھا کہ ہندوستان میں ہمارا بھارت ایسی زمین ہے, گنگا جمنی تہذیب کی زمین, محبتوں کی زمین, پیار کی زمین, جہاں ہندو مسلم فساد کبھی ہوا ہی نہیں. تو جو انٹرویو لینے کے لیے آئے تھے وہ حیرت سے حضرت کو دیکھنے لگے. آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان میں ہندو مسلم فساد کبھی ہوا نہیں؟ تو کہا ہاں. کہا ہندو مسلم فساد اس وقت کہلاتا جب مولوی اور پنڈت دونوں آپس میں لڑتے. جب پنڈت اور مولوی دونوں آپس میں لڑتے تو کیا کبھی کسی نے مولوی اور پنڈت کو آپس میں لڑتے دیکھا ہے؟ تو جب کبھی مولوی اور پنڈت آپس میں لڑے نہیں تو ہندو مسلم فساد ہوا نہیں. تو کہا پھر یہ کون سے فساد ہے؟ کہا جب بھی فساد کرایا ہے تو سیاسی پارٹیوں نے فساد کرایا ہے, مذہبی لوگوں نے فساد نہیں کرایا ہے. اور آج بھی اگر جو ہے وہ نفرتیں پھیلانے والی فلمیں بن رہی ہیں, نفرت پھیلانے والے اگر سیریل بن رہے ہیں تو یہ کام نہ اصل ہندو کر رہا ہے نہ یہ کام اصل مسلم کر رہا ہے. اس لیے کہ جو اصلی ہندو ہے وہ تو اپنے مذہب کی پرمپرا میں لگا ہوا ہے, اور جو سچا مسلمان ہے وہ تو اپنے سچے مذہب کی تبلیغ و اشاعت میں لگا ہوا ہے. یہاں نفرتوں کا کام کیا ہے؟ تو کیا ہو رہا ہے؟ سیاسی پارٹیاں, سیاسی جماعتیں یہ ساری نفرتوں کے بیج بو رہی ہے صرف اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے. جیسے انگریزوں نے لڑا اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کیا تھا, آج بالکل انگریزوں سے نفرت کی بات کی جاتی ہے, کام تو انگریزوں کا کیا جا رہا ہے, نفرتیں تو انگریزوں کے طور پہ بانٹی جا رہی ہے. تو لیکن آپ کو اور پورے ملک کو, پوری ملت کو یہ پیغام دیا جاتا ہے اس ملک میں نفرت کا جواب نفرتوں سے نہ دیا جائے. سرکار محبوب الہی نے فرمایا کہ کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہ بچھاؤ ورنہ پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹے بچھا کر سکون نہیں ملتا, کانٹے اٹھا کر کے سکون ملتا ہے. اگر کوئی نفرت کی بولی بول رہا ہے تو تم غریب نواز کی طرح محبت کی بولی بولو. اللہ اکبر. وقت کے طاغوتی طاقتیں سرنگو ہو جائے گی. اسلام جو ہے وہ اپنی حقانیت کی بنیاد پر محبتوں کو پھیلا رہا تھا, پھیلاتا رہے گا. اسی طرح میری گزارش ہے, اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان میں ہم یتیم نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا
बात है, सुभान सरकार अल्लाह। गरीब नवाज की शक्ल में, सुभान अल्लाह। अपना बेटा महबूब इलाही की शक्ल में, अपना बेटा साबिर कलियर की शक्ल में, अपना बेटा मखदूम अशरजावी सिमनानी की शक्ल में, अपना बेटा शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी की शक्ल में, अपना बेटा वारिस देवा की शक्ल में, अपने शहजादों को और अपने नायबीन को, नायबीन में मुजद्दिद अल-फसानी को ले ले, नायबीन में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को ले ले, नायबीन में इमाम अहले सुन्नत को ले ले। इसी तरह से अपने बेटे और नायबीन हमारी सरपरस्ती के लिए दिए हैं। हम जो है वो कभी भी यतीम नहीं है। बस हमें करना इतना है कि इस नफरत के माहौल में मोहब्बत और अखलाक का मुजाहिरा करो। नंबर 1। नंबर 2, ये जो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, शबाब, जिना, शादी की फजूल खर्चियां, ये सब करते हो, इस पे कंट्रोल करके अपनी दौलत को तालीम के नाम पे खर्च करो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। इतनी क्वालिटी अपने बच्चों में पैदा करो, इतनी अपने बच्चों में सलाहियत पैदा करो कि हमारे बच्चे हर कौम की जरूरत बन जाए, हर एक की जरूरत बन जाए, और लोगों को अपने सिवा कोई भी मामन नसीब ना हो। मजबूर होकर ही सही लोग हमें कबूल करने के लिए जो है वो तैयार हो जाएं। इतनी अपने अंदर सलाहियत और क्वालिटी पैदा करो। अपने बच्चों को 9वीं से 10वीं से 11वीं 12वीं से जो है वो हटाने की, निकालने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं मौलाना जो है वो बहुत तालीम महंगी है। मैंने कहा बिल्कुल जानता हूं महंगी है, लेकिन तालीम महंगी है तो मोबाइल भी तो महंगा है। आप तालीम महंगी के चक्कर में स्कूल से वापस आ जाते हो, मोबाइल के शोरूम से वापस क्यों नहीं आते? आप तालीम महंगी कहकर किताबों की दुकान से वापस आते हो, कपड़ों के शोरूम से क्यों वापस नहीं आते? तालीम भी महंगी है, कपड़े भी महंगे, महंगे कपड़े तो पहन रहे हो, महंगी तालीम के मामले में क्या मुझे पता है ये मछली बाजार है, लेकिन इतना बुरा तो नहीं है ना मेरा मछली बाजार। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़ो भाई, नबी आले नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप कहते हैं तालीम महंगी है, तो तालीम महंगी है तो मोबाइल भी तो महंगा है, तालीम महंगी है तो कपड़े भी तो महंगे, जूते भी तो तालीम महंगी देखकर किताबों की दुकान से वापस आते हो, शोरूम से वापस क्यों नहीं आते? मेरी गुजारिश है, अगर आपकी आमदनी इतनी नहीं है कि आप बच्चों को तालीम दे सकते हैं, जूते खरीदना छोड़ें, कपड़े खरीदना छोड़ें, फाका करना पड़े फाका करें। देखिए एक मिशन, अगर आपको सर उठाकर जीना है, कौमों के बराबर खड़े होना है, कुछ दिन तक के हमें मशक्कत करना पड़ेगा। कुछ दिन तक टकराव की सूरत हाल से बचकर हमें मक्कतुल मुकर्रमा की उस मक्की सुन्नत पर अमल करते हुए सिर्फ और सिर्फ काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। हर बच्ची को पढ़ाओ, हर बच्चे को पढ़ाओ, और ऊंचे गुंबद और ऊंचे मीनार बनाने की बजाय ऊंचे इदारे बनाओ, अच्छे इदारे बनाओ, अच्छी इमारतें बनाने की बजाय अच्छे इंसान बनाओ। ताकि आपको पता है अंग्रेजों का तसल्लुत कब हुआ? 1765 के आसपास अंग्रेजों का तसल्लुत होना शुरू हो गया, बल्कि हो गया, ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने कोर्टों के अंदर बहैसियते जज जिनको रखना पसंद किया वो सब के सब मुसलमान थे। क्यों? मजबूर थे। अल्लाह फजल खैराबादी को खुद उन्होंने तवील अरसे तक के जज रखा, कहीं अपने बच्चों को उनका शागिर्द बनाया। ये कोई मैं हवा में हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, आप तारीख उठा के पढ़े। क्यों? मजबूरी थी, सलाहियत थी, क्वालिटी थी। उसको और आसान कर दो। चले अब्दुल कलाम को ही ले लो, हमारे सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम ही को ले लेते हैं। साउथ की जमीन से उनका ताल्लुक था। तासुब के दौर में भी सदर बनाने पे लोग मजबूर हुए कि नहीं, कि अब्दुल कलाम लोगों की जरूरत थी। हिंदुस्तान को एटमी ताकत फराहम करने वाला शख्स कौन है? यही अब्दुल कलाम, जिसे दुनिया कहते हैं। आपसे पूछता हूं मेरे भाई, मेरे अजीज, कि हम ये जो शादियों में सिगरेट पर, गुटके पर और कपड़ों पर और फजूल खर्चियों में, गाड़ियों पर ये सब लगा रहे हैं, ये पैसा बच्चों पे लगाओ, इनको पढ़ाओ। एक हमारे
ماہرہ شریف کے پیران اعظام کی طرف سے یہ نعرہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ آپ دیکھیں تعلیم پہ اہم فوکس کیجئے، اور پرائمری اسکولوں میں بلکہ گورنمنٹ کی اسکولوں میں، برا نہیں ماننا، میری بات کو غلط رنگ نہیں دینا، ابھی میں نے پچھلی کسی تقریر میں کہا تھا کہ بھائیو اپنے بچوں کو صرف بی یو ایم ایس ڈاکٹر نہ بناؤ، آگے پڑھاؤ۔ تو بی یو ایم ایس ڈاکٹر لوگ سب بیچارے ناراض ہو گئے تھے کہ ہماری ڈگری کو ہلکا کہا۔ میرے بھائی میں نے آپ کی ڈگری کو ہلکا نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بی یو ایم ایس پہ مت رکو، ایم ڈی کی طرف بڑھو، ایم بی بی ایس کی طرف بڑھو۔ ایسا نہیں، ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، یعنی آگے کی طرف بڑھو، میں یہ کہنا چاہتا تھا۔ لیکن میری قوم کا حال خدا جانے کب سدھرے گا، سنتے کم ہے سونگتے زیادہ ہے۔ تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو پڑھائیں، محنت کریں، بھوکے رہیں، فاقہ کشی کریں۔ کلمہ پڑھنے والے نے دیا ہے، ایک کلمہ پڑھنے والے نے اتنی طاقت دی ہے ہمارے ملک ہندوستان کو، تو لوگوں کی ضرورت بنے، لوگوں کی ضرورت بنے۔ مرنے کے بعد بھی لوگ پھول پلانے پہ مجبور ہو گئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضرورت تھا۔ عبدالکلام جسے دنیا کہتے ہیں، قوم کی ضرورت بنے، صلاحیتیں پیدا کرے، اور جتنا ٹیلنٹ اللہ نے تمہیں دیا ہے قرآن کے ماننے والوں، اتنا ٹیلنٹ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اپنا ٹیلنٹ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اس کو مجروح مت کرو، اپنے ٹیلنٹ کو کلبوں میں بیٹھ کر کے مجروح مت کرو، اپنے ٹیلنٹ کو حقہ کلبوں میں جا کر کے مجروح مت کرو۔ تم لوگ ناچنے والے، حقہ پینے والے، ہوٹلوں پر رات پر بیٹھنے والی قوم نہیں ہو۔ جتنی دیر تک چائے پیتے ہو نا، اتنی دیر تک بیٹھو، اٹھ کے چلے جاؤ۔ ہوٹل والے بھی پریشان رہتے ہیں، پیتا ایک چائے بیٹھتا 3 گھنٹہ ہے، پتہ نہیں کب اٹھ کر کے جائے گا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، پورا اخبار بیٹھ کر کے چاٹتے ہو۔ تو جہاں جتنی ضرورت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوٹلوں کا بائیکاٹ کرو، یہ نہیں کہہ رہا، ہوٹلوں پہ جاتے ہو، چائے پیتے ہو، اپنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے بیٹھو، اٹھ کر کے نکل جاؤ۔ اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرو، وقت کا صحیح استعمال کرو، وقت کو ضائع مت کرو، موبائل کے گیم میں وقت کو ضائع مت کرو، اور اسی طرح فیس بک کو بھی بطور ضرورت استعمال کرو، یوٹیوب کو بھی بطور ضرورت استعمال کرو۔ اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کر کے پڑھو، لکھو اور مضبوط انسان بنو۔ یہ کس کے لیے؟ نوجوانوں کے لیے، طلبہ کے لیے، طالبات کے لیے۔ اور جو تاجر ہے ان سے بھی کہتا ہوں، وقت کا صحیح استعمال کر کے بہترین تاجر بنو، بہترین۔ ہمارے علماء سے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ انگریزوں کے تسلط سے پہلے، ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے، کلکتہ کے ایک ایک مسلمان تاجر کے پاس اتنی دولت ہوتی تھی کہ اتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اتنا مالدار تھا ہندوستان کا مسلمان۔ مسلمانوں، لوگ یوں ہی نہیں آئے تھے یہاں، سونے کی چڑیا یہ یوں ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مالدار بنو، ایجوکیشن کی طرف محنت کرو۔ اگر آپ فیس بک پہ بیٹھے رہو گے تو کماؤ گے کب؟ یوٹیوب کا منہ پکڑ کے بیٹھو گے تو محنت کب کرو گے؟ اگر آپ جو ہے اللہ اکبر گیم کھیلتے رہو گے تو آپ کی دکانیں کیسے چلے گی؟ مجھے کسی میرے ایک عزیز نے بتایا کہ کسی عزیز نے میڈیکل کھولا، اچھی میڈیکل کھولا، اچھی چل رہی تھی، چند دن کے اندر بند ہو گئی۔ تو میں نے کہا بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گیم کھیلتے بیٹھتا تھا، کوئی آتا تھا تو اتنا مصروف رہتا تھا کہ ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتا تھا اس کی، اور اگر متوجہ ابھی جا، یہ حال تھا، دکان بند ہو گئی۔ مسلمانوں، یہ گیم نے تمہیں برباد کیا، تم گیم کھیلنے والی قوم نہیں ہو، تم لوگ جو ہے وہ گیم کھیلنے والی قوم، ناچنے والی قوم نہیں ہو، تم لوگ جو ہے وہ بہت اعلیٰ قوم ہو۔ اللہ نے تمہیں یا ایھا الذین آمنوا کا لقب عطا کیا ہے، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج ہمارے سروں پہ رکھا ہے۔ اللہ نے خلیفۃ الارض کا اعلان کیا ہے تمہارے لیے، اپنی عظمت کو سمجھو۔ 4 قسمیں اٹھا کر تمہارے حسن کی تعریف کی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور اللہ اکبر، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکہ المکرمہ کی قسم، ہاں ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا۔ لیکن انسان سدھرے گا نہیں، پاپ کرے گا، جرائم کرے گا، زنا کرے گا، چوری کرے گا، ڈاکی ڈالے گا، تو پھر کیا کہا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم تمہیں گڑھے میں ڈھکیل دیں گے، زوال کے گڑھے میں۔ یہی ہوگا۔ اللہ پاک نے عزت دی تو عزت سنبھالو، اور نچنیے نہ بنو، عورتوں پر پاپ کی نظریں نہ ڈالو، ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے جیو، اپنا ہدف مقرر کرو۔ ایک ایم
کے مطابق مقصد کے مطابق زندگی گزارو. ہمیں پڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, تجارت میں محنت کرنا ہے, مالدار بننا ہے, کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. تم مالدار بن جاؤ گے, تم جو ہے وہ ایجوکیٹ ہو جاؤ گے, اور پھر اس کے ساتھ دین کا پرچم اٹھا کے دیندار بن جاؤ گے. دنیا کا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کر سکے. اگر آپ ان 3 نکات میں محنت نہیں کرتے, آج جو حالات ہیں اس سے بدترین حالات دیکھنا نصیب ہوں گے. اقبال نے تو 1 صدی پہلے کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں حالات سے مایوس نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا بتاؤں؟ اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے, وہ چھٹائی کرتا. اللہ چھٹائی کرتا ہے, جب چھٹائی کرتا ہے تو کٹائی بھی کرواتا ہے نا. ہوشیار کسان جب دیکھتا ہے, توجہ کرنا, بات ختم کر رہا ہوں. ہوشیار کسان دیکھتا ہے کہ میرے درخت کی کچھ پتیاں سوکھ گئی ہے, تو وہ سوکھی ہوئی پتیوں کی ڈنٹل کو کاٹ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سوکھی ہوئی مردار ختم ہو جائے. یہ کٹے گی تو کیا ہوگا؟ درخت بانجھ ہوگا. بولو, سوکھی پتیاں کٹے گی, سوکھی ڈنٹلیں کٹے گی تو درخت بانجھ ہوگا. درخت بانجھ نہیں ہوگا, سوکھی کٹے گی تو ہری ہری نئی نئی آئے گی, طاقتور آئے گی. زندہ مردہ کٹے گی تو زندہ آئے گی. بس مسلمانوں, یہ چھٹائی اور کٹائی کا دور ہے. پاپ کرتے ہو نا, جرائم کرتے ہو نا, زنا کے اڈے, شراب کے اڈے, جوئے کے اڈے, چوری ڈکیتی, عورتوں پر پاپ, اتنا پاپ کہ محلے کی عورتیں محفوظ نہیں, بھابیاں محفوظ نہیں, سالیاں محفوظ نہیں. اتنا گر چکا مسلمان. تو جس کا دل اتنا مردہ ہوگا, جس کا ضمیر اتنا مردہ ہوگا, تو قدرت بھی پھر اسلام کے درخت سے اس کی کٹائی اور چھٹائی کروائے گا. اللہ کی تلوار پھر اٹھتی ہے تو کبھی ہلاکو کا انتخاب کیا جاتا ہے, کبھی چنگیز خان کا انتخاب کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے, یہی ہے, تو یہی ہے. پاپ کرو گے ایسی کٹو گے چھٹو گے. لیکن یاد رکھنا, جو کاٹ چھانٹ رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے, یہ اسلام کا درخت بانجھ نہیں ہوگا. یہ مردار پتیاں کٹے گی, یہ مردار ٹہنیاں کٹے گی. انشاءاللہ نئی نئی زندہ ہری بھری ٹہنیاں نمودار ہوگی. کسی نے کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا, کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. جب ہزاروں تاروں کا خون ہوتا ہے تب کوئی صبح نمودار ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ جو کاٹ چھانٹ رہے ہیں ان کے ساتھ واللہ نہیں. آپ سے کہتا ہوں توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ کی بارگاہ میں پلٹو. دیکھ رہے ہو مالیگاؤں میں بارش رک گئی ہے, آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے, دعائیں ہو رہی ہے, بارش آ رہی ہے, نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ آیت کریمہ تو پڑھتے ہو لیکن اپنے دل کا پاپ کب ختم کرتے ہو, اپنے دل کی گندگی کب ختم کرتے ہو. میں بڑی معذرت کے ساتھ, کوئی آیت کریمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک بات سے اتنا کہہ دوں, اپنے دلوں کا پاپ دل سے ختم کر دو, انشاءاللہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا دیں گے تو باران رحمت کا نزول ہوگا. اس سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو آیت کریمہ پڑھتے وہ غلط کرتے, دعا کرنی, یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن جب تک پاپ سے تعلق نہیں توڑو گے, جب تک جرائم سے تعلق نہیں توڑو گے, جب تک گناہوں سے رشتہ نہیں توڑو گے, اس وقت تک سنی نہیں جائے گی. مولا مشکل کشا کہا کرتے تھے, لوگ کہتے ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, تو آپ فرماتے ہیں میرا حال یہی ہے, میں اس کی مانتا ہوں وہ میری مانتا ہے, تو اس کی ماننے لگ جا وہ تیری مانے گا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو, استغفار کرو, سچے مسلمان بنو. اگر آج بھی عبدالحق دہلوی کی طرح مسلمان بنو گے, آج بھی مجدد الفسانی کے سچے غلام بنو گے, آج بھی غریب نواز کا اخلاق اور کردار پیدا کرو گے, دنیا جھکے گی قدموں میں, دنیا جھکنے پہ مجبور ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ آزاد رکھے, آباد رکھے, اس ملک کو ترقی عطا کرے, اور خواجہ کے ہندوستان کو پچھلے دن پھر سے عطا فرمائے. خواجہ کے ہندوستان کو نعرے والے نہیں بلکہ حقیقت کے اچھے دن نصیب فرمائے. خواجہ کے